مجھے بنی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا تھا کہ مطلب جب ہند اور پاک الگ الگ ہو رہے تھے تو عورتوں کا ریپ کیا گیا یہ وہ. تو مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ عزت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ عزت چیز کیا ہے. جب مرد ایک عورت کا ریپ کرتا ہے تو کیا اس وقت اس مرد کی عزت نہیں جاتی ہے, اس عورت کی عزت کیوں چلی جاتی ہے؟ ابھی ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی تو ہماری ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ رحیم یار خان میں 4 عورتوں نے ایک مرد کا ریپ کیا. تو مجھے اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مرد کی عزت چلی گئی یا ان 4 عورتوں کی عزت چلی گئی. تو آج ذرا مجھے عزت کی ڈیفینیشن سمجھا دیں کہ آخر یہ چیز کیا ہے. عزت کیا ہے؟ لفظ ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی اس کی جڑ نہیں, کوئی کچھ وجود نہیں ہے, پر دیکھیں کتنی تباہی پھیر لیتا ہے وہ. اور اس میں میں کچھ اپنی اوپینین تو دوں گی, پر میں مردوں سے بھی پوچھوں گی کہ عزت کیا ہے, کیونکہ انہی کی عزت لوٹتی ہے یا انہی کی عزت پامال ہوتی ہے. عورت کی تو عزت ہوتی ہی نہیں ہے, انہی کی ناک کٹتی ہے. تو واقعی یہ سوال مجھے بھی ہمیشہ خیال میں آتا ہے کہ اگر مثلاً اگر میرے گھر میں چور آیا تو مجھے بے عزت کوئی نہیں کہے گا, چور ہی کی بے عزتی ہوگی نا کہ وہ چور ہے, برا ہے, آیا, اس کو سزا ہونی چاہیے. مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ بی بی تمہارے پاس گھر کیوں تھا, نہ گھر ہوتا نہ چور آتا. پر یہ چیز بالکل الٹ جاتی ہے جب ہم عورت اور عزت کی بات کریں, کیونکہ تشدد بھی اس پہ ہوتا ہے اور بدنام بھی اسے کیا جاتا ہے. اور کبھی اس مرد پہ انگلی نہیں اٹھی جو کہ ریپ کرتا ہے یا کوئی اور زیادتی کرتا ہے, اس کی عزت بحال رہتی ہے. اسی لیے جب غلام مصطفیٰ کھر 50 شادیاں کر لیں تو وہ بڑا جنا ہوتا ہے, اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی. پر اگر کوئی عورت ریپ ہو جائے یا اگر کوئی عورت کے بارے میں سن لیا جائے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو وہ خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے اور اس کو کاری کرنا پڑ جاتا ہے. تو مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ عزت کیا چیز ہے, پر میرا خیال ہے یہ پھر جڑی ہوئی ہے اس چیز سے جس سوچ نے عورت کو ایک مرد کی جاگیر یا پراپرٹی بنایا ہے. اور کیونکہ اس کو پراپرٹی بنایا ہے تو مرد کی اگر زمین چلی جائے پھر بھی اس کی عزت جاتی ہے, اگر اس کی زمین پہ پانی روک لے تو پھر بھی اس کی عزت جاتی ہے. اور اگر عورت جو کہ اس کی ملکیت ہے اس پہ کوئی ہاتھ اٹھائے یا اس پہ کوئی نظر ڈالے تو پھر بھی عورت تو ایک بے جان چیز ہو گئی نا, اس کی تو اپنی کوئی ہستی نہ رہی, تو عزت پھر مرد کی ہو گئی. مجھے ہمیشہ ایک کہانی یاد آ جاتی ہے, اور میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں. جب بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ایک جن تھا, اس کی جان طوطے میں تھی, تو جب شہزادے نے اس کو مارنا تھا تو اس نے طوطے کو پکڑا. تو مجھے بھی عورت کا سٹیٹس اس طوطے کا سا لگتا ہے کہ جن تو دندناتا پھرتا ہے, تو طوطے کا کبھی پر کھینچتے ہیں, کبھی ٹانگ توڑتے ہیں, کبھی چٹکی کاٹتے ہیں, پھر آخر میں آ کے اس کی گردن میں روڑ دیتے ہیں. تو پر یہ میں اپنے بھائیوں سے پوچھوں گی کہ آپ بتائیے, میں خود سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ مرد کی عزت کیا چیز ہے جس سے اتنی تباہی پھیلتی ہے. وہ ایک بات بولنا چاہ رہے آئی ایم کے بی فرام گوادر. میرا سوال یہ ہے, آپ نے کہا تھا کہ عورت مرد کے قدموں پر چلتا ہے. کچھ ایسی عورتیں ہیں جو بیٹی, بہن, بیوی, ساس یا کوئی اور شکل میں گھر کے اندر اپنی حکومتی چلا رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں کیا کہتی ہوں, دیکھیں ہر انسان, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, اس کی خواہشیں ہوتی ہیں, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں. تو جب آپ عورت کی بات کرتے ہیں تو عورت نہ مظلوم ہے, نہ معصوم ہے, انسان ہے, سوچنے سمجھنے والی انسان ہے. جب اس پہ زیادتی ہوگی تو وہ اس کا جواب کسی نہ کسی طرح سے دے گی. اگر اس کے لیے راستے روکے جائیں گے تو وہ اپنے راستے بنائے گی. اگر اس کو آپ نے گھر میں بند کر دیا اور کہا کہ بیوی دیکھو, تم نہ تمہاری رسائی فیصلہ کرنے پہ, نہ کمائی پہ, جو تمہارا میاں دے گا یا بیٹا دے گا اس کے مطابق تم نے کرنا ہے, تو یہ تو ایک سیدھی سیدھی بات ہے. تو وہ طریقے ڈھونڈے, وہ کہے گی اچھا سیدھی طرح تو میں مانگ نہیں سکتی, تو پھر میں ٹیڑھی طرح مانگوں. اس کے ساتھ تو میں لڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کے ساتھ لڑائی کی تو یہ تو میرا گلا کاٹ دے گا, تو پھر میں تشدد اس پہ کروں جس پہ میں کر سکتی ہوں.
وہ پھر اپنی بیٹی پہ کر لے گی زیادتی یا بہو پہ کر لے گی زیادتی یا جہاں اس کا ہاتھ چلے گا. تو مرضی ضرور چلاتی ہیں, پر جس طرح مرضی چلاتی ہیں, جن دائروں میں چلاتی ہیں وہ بہت محدود ہوتے ہیں, اور وہ سیدھا سیدھا اپنا حق نہیں مانگ سکتی, وہ پھر مشکلیں بھی ڈالتی ہیں. اور آپ دیکھیں جس کے ساتھ زیادتی ہو, جس سے آپ اقتدار چھینیں گے, جس سے آپ حق چھینیں گے, وہ پھر جس طرح ٹیررزم کی بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ جب اس کی رسائی کہیں اور نہیں ہوگی تو وہ پھر راکٹ پھینک کے یا بم پھینک کے تو آ جائے گا, کیونکہ وہ وہی کر سکتا ہے. تو کچھ یہی مسئلہ عورت کا بھی ہوتا ہے کہ یا وہ بالکل پس جاتی ہے, اور اگر وہ کہیں کچھ کر سکتی ہے تو پھر جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. میرا نام نذیر قریشی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غیرت کا نام فقط مردوں تک کیوں محدود رکھا گیا؟ اس سوچ کو, غیرت والی سوچ کو عورتوں میں شامل, عورت والی سوچ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا کہ یہ غیرت عورت کو بھی آ سکتی ہے؟ اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو بڑی بوڑھیاں ہیں, جو وڈیروں والا کردار ادا کرتی ہیں معاشرے میں, ان کی سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ جن کی جہالت جڑوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور اپنے بیٹیوں بہووں کے ظلم کی الگ بات ہے, تشدد کی الگ بات ہے, لیکن وہ جو وڈیروں والا کردار ادا کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ بس عورت کا کام ہے گھر میں بیٹھنا اور مردوں کی جوتیاں صاف کرنا, مردوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا, یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ یہ نواب ہے اس لیے تم اس کی خدمت کرو. ایک ہی یہ بات ہے. یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ سارا وڈیروں سے ملا جلا ہے, اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوہ کا مطلب اگر ہونا چاہیے تو اس بات کو پھیلائیں کہ بیوہ کا مطلب وہ ہونا چاہیے کہ عورت اپنے پیروں پر جو کھڑی نہ ہو وہ بیوہ ہو سکتی ہے, جس کا میاں مر جائے وہ بیوہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور نمبر بختاور کا نام آپ نے لیا, میں آپ کو سندھ کی ایک اور بھی عورت ہے جو بہادری سے لڑی تھی, ان کا نام ہے باگل بائی, جو دودے کی بہن تھی چنیسر. ان کا بھی بڑا کردار ہے. جب سکندر اعظم کو چنیسر بھائی نے جا کر اس کا رشتہ دیا تھا تو اس نے اپنی ساری دولت ملکیت اس میں پیس دی تھی کہ میری غیروں میں ہاں باگل بھائی نام تھا اس کا. تو اس نے ساری اپنی دولت جو تھی, انہوں نے کہا غیروں میں شادی کروں, میرے بھائی نے میرے دوسرے بھائی کو مروا دیا, میری ساری قوم کو لٹوا دیا, اور میں اس کے ساتھ شادی کروں, میں کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی, یہ میرے تھے ہوتا ہی نہیں, یہ غداری میں شمار ہوگا. تو اپنی ساری ہیرے جواہرات جو بھی دولت تھی اپنی اس چکی میں پسوا دی. ان کا بھی ذکر آنا چاہیے عورتوں میں. میرے خیال سے جو ابھی جو کوشچن آیا تھا عزت کے نام سے, وہ ذرا اس کو عزت کے نام سے میرے خیال میں اگر عزت اور غیرت نام کی کسی چیز کو ہم لوگ الفاظ میں اٹھا کے دیکھیں تو پھر وہ نہ مونس نہ مذکر نظر آئے گا. ہم اپنے اس خطے میں بات کرتے ہیں, دنیا میں جہاں تبدیلی آئی یا جو لوگ صدیوں کے فاصلے کو طے کر کے, تو وہاں غیرت کا جو معنی تھے وہ مختلف ہے. آج ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں قدیم زمانے میں مدرسری نظام تھا, عورت ہی فیملی کا سربراہ ہوا کرتی تھی. لیکن یہ پچھلے کوئی 3,500 سال سے جب آرینز کا اس خطے پہ آنا شروع ہوا, پھر انہوں نے جب زمینوں میں قبضہ کیا, قوموں کو غلام بنایا, پھر زمینوں پہ قبضہ ہوا, پھر پراپرٹی بنی, تو وہ ایک مردوں کے سماج کا جو نظریہ لے کر آئے, تو اس میں یہ موجود باتیں تھی کہ بھی اگر آپ کو اپنی ہیجمنی, اپنی طاقت, اپنی مونوپولی برقرار رکھنی تو ہر چیز پہ قبضہ کرنا ہے. قبضہ غلاموں سے شروع کیا گیا, تو پھر عورتیں بھی اس میں غلام تھیں, مرد بھی غلام تھے. پھر ظاہر کوئی طاقت کا نشہ ہوتا ہے, کوئی خواہش کا نشہ ہوتا ہے, پھر وہ کوئی رکتا نہیں, تو وہ اپنی عورتوں پہ بھی ہوا. اب آپ دیکھیں کہ میں جو پچھلی بات کر رہا تھا کہ ہم نے کراچی کی سڑکوں میں کس طرح عورتوں کے حقوق کو اس میں ساری جو کام کرتے رہے. اچھا, خود ان سیاسی پارٹیوں میں جن کا میرا سالہ بار بار ذکر کرتی ہے,
ان میں کتنے وہ لوگ تھے جو خود عورتوں کی رسپیکٹ کرتے تھے, عورتوں کے صحیح حقوق کی بات کرتے تھے. یعنی میں خود شاہد ہوں کہ ایک مرد اٹھتا ہے جو میرے پارٹی کا کوئی سینئر آدمی ہے, وہ مرد کے مسئلے بھی نہیں بولے گا, عورت کے مسئلے بھی بولے گا, مرد کی تجاویز بھی دے گا, عورت کی تجاویز بھی دے گا. تو بھی وہ 10 عورتیں بیٹھی ہیں, ان کو کیوں بٹھائے؟ اگر سارے فیصلے مرد کو کرنے, ساری اچھی باتیں مردوں کی طرف سے آنی ہے, تو آپ انقلابی ہو, کامریڈ ہو, آپ کی اپنی جگہ پہ. لیکن مینٹلی طور پر ہم سب نے آج تک عورت کی برابری کو قبول نہیں کیا. ہو سکتا ہے میں بھی کہیں کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ایک جنرل آتا ہے, اسے سیاسی پارٹیوں کو دبانا ہوتا ہے, اسے جاگیرداروں کو ذرا آنکھ دکھانی ہوتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے بلدیاتی نظام میں عورتوں کو 33% نمائندگی دی جائے, ٹھیک ہے, ہمیں لاکھ اختلاف سے, لیکن بہت اچھا ڈیسیشن ہے. اب جب جاگیرداروں سے یاریاں ہو جاتی ہیں, وہ ان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, پھر ان کے ذہن کے مطابق ان کو سپورٹ بھی ملنی چاہیے اور ان کے جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے. اب پھر شروع ہوا کہ بھی بلدیاتی جو سسٹم ہے اس میں کونسلرز کی تعداد کم کی جائے گی, اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ عورتیں اور مزدور. یعنی عورتوں کی جو 33% کی نمائندگی ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. تو یہ کو آپ جنرل کو تو فوراً تو نہیں آئے نا. تو جنرل کے جو الائنس ہیں, جو اس پدرسری معاشرے کے سربراہ ہیں, جو جاگیرداروں کی شکل میں, جو پارٹیوں کے سربراہوں کی شکل میں موجود ہیں, یہ ان کی سوچ ہے جو آج سے آستے آگے پھیل رہی ہے. اب پھر اسی سماج میں آپ دیکھیں, ہم جس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں مائیگیروں کی, میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. ڈسکرمنیشن تو ہر سماج میں ہے, لیکن یہ کاروکاری والا ہے, یہ عورتوں کے ساتھ ایک دم سے جو وہ غیرت اور عزت والا رویہ ہے نا, یہ تو آپ کو اوور آل سب جگہ ملے گا. لیکن آپ جب فشنگ کمیونٹی میں آؤ گے تو وہاں پر آپ کو غیرت کے نام پہ قتل نہیں ملے گا. اکا دکا شاد و نادر کوئی ہوتا ہے تو ہو, لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بھی ایک مائی گیر نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا. اسی کراچی میں جو ایریا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اپنا چھوٹا سا ہوٹل چلاتی ہے اپنے گھر پہ, وہ پورے محلے میں چائے بیچتی ہے اور ماسی کا ٹریا کے نام سے مشہور بھی ہے. تو ایک طرح سے ایک چیز ہے. لیکن جہاں جاگیرداری کا سسٹم اور سرداری کا سسٹم بہت سختی سے نافذ ہے, اس میں غیرت سرخیوں میں آتا ہے. یہ بھی کیا غیرت, وہ بھی کیا غیرت, سب کچھ کیا غیرت. آپ نے کوئی اچھا کام کیا تب بھی میری ناک کٹ گئی, کوئی برا کیا تو ناک تو ویسے ہی کٹنی ہے. ہم نے بدین میں جب رینجرز کے خلاف تحریک شروع کی, قاسم گواہی دیں گے, تو ہم نے جو پہلے بات یہ کی کہ اگر عورتوں کو نہیں نکالتے ہو تو کوئی تحریک دنیا کی کامیاب نہیں ہوگی. بدین میں رینجرز کے خلاف اگر جو ہماری تحریک کامیاب ہوئی ہے, اس میں عورتوں کا شانہ بشانہ جدوجہد میں حصہ ہے. تو اس آپ دیکھیں, اس سارے حصے میں آپ کو, جب میں مرد ہوں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے رینجرز مارے, تو مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں عورت کو ساتھ لوں. تو اتنی بات ہے کہ ذرا مجھے اگر 4 ڈنڈے پڑنے والے ہوں تو عورت کو شاید 2 پڑے. ایک ہوتا ہے پھر پریس میں, میڈیا میں یہ سارا ہوتا ہے. ایک تو میرے اندر کا وہ ڈر بھی ہے تھوڑا یہ کہ وہ عورت کو بھی برابر لاؤں. وہ مقام کب آئے گا جب میں آزاد ہوتا ہوں, پھر اچھا پھر عورت کو میں غلام بنا دیتا ہوں. تو یہ جو کرنے والے وہ ہم سب ہیں. ہم جس کی بنیاد شروع کریں, میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہم نے اپنے گھر سے شروعات کی. میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے اپنے گھر سے برقع ختم کیا. میرے ماموں, میری نانی, یہ سب ڈر پڑے کہ بھی آپ بہنوں کو پردہ کیوں نہیں کراتے. ان کا پردہ کیوں کریں؟ میں ایک مرد ہو کے پردہ نہیں کر سکتا ہوں, میری بہنیں کیوں پردہ کریں؟ تو آج میری بہنیں پردہ نہیں کرتی ہیں, لیکن پچھلے 8-10 سال میں وہ سارا مسئلہ ایسا ہوا کہ اب وہ سارے خاندان کے لوگ بھول گئے کہ نہیں پردہ ان کو کرانی, ورنہ میرا ماموں یہ سب پیچھے پڑتے تھے. تو ہم جو مرد یہاں بیٹھے ہوئے, جو خود کو سماج کی برابری کا دعویٰ دار کہتے ہیں, جو خود کو انقلابی بھی کہتے ہیں, خود کو اس معاشرے کا کوئی ایکٹیوسٹ, کوئی بااثر, کوئی بہت ہی اویئرنیس پھیلانے والا, تو اگر تھوڑی شروعات اپنے گھر سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ عزت اور غیرت کے معنی تبدیل ہوں گے. شکریہ.
اس میں سے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی جو ادھر سے بھی بات شروع ہوئی اور پھر میں اگلی بات سننے لگ گئی تو وہ رک گئی کہ مسئلہ سوشل سٹرکچرز کا ہے, مسئلہ ریسورسز کا ہے کہ کس پہ کتنا کنٹرول کس کا ہے, اور مسئلہ جیسے آپ نے کہا جاگیرداری نظام کا ہے. یہاں پہ دوسرے معاشروں میں اور پیٹرنز بن جاتے ہیں, پر جہاں ایک گروہ کے پاس بہت زیادہ کنٹرول ہو, رسائی ہو ریسورسز پہ اور فیصلے کرنے پہ, وہ نہیں چھوڑے گا انہیں اور وہ طریقے بھی ڈھونڈے گا. اور اس میں اگر جو بڑی عورتیں ہو جاتی ہیں جاگیرداری خاندانوں کی اور وہ پھر وہی بات کرنے لگ جاتی ہیں جو کہ مرد چاہتے ہیں کریں, تو وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آخر مرد عورت ایک ہی معاشرے کے پیداوار ہیں. ہم اس کی سوچ کو اپنے میں وہ رس جاتی ہے, ہم اس سوچ کے دائرے میں ہی سوچتے ہیں. تو جب وہ عورت اس مقام پہ پہنچتی ہے جب کہ اس کے پاس تھوڑا سا اقتدار آتا ہے, تو پھر اس کو وہ اسی طرح اس کو بیان کرتی ہے جس طرح کہ اس کے ساتھ ہوا, تو وہ رپیٹ کرتی ہے. دوسرا اگر وہ کہتی ہے کہ مزیرے کے ساتھ زیادتی ہو یا ہاری کے ساتھ زیادتی ہو یا اس کی عورت کے ساتھ زیادتی ہو, تو اپنے فائدے دیکھ رہی ہے, اپنی کلاس کے اپنے طبقے کے فائدے دیکھ رہی ہے. تو جہاں تک عزت کا تعلق ہے, جیسے میرے بھائی کی باتوں سے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک کنٹرول کا طریقہ ہے. مسئلہ پاور کا ہے, مسئلہ اقتدار کا ہے. جہاں اقتدار ایکوالٹی سے میسر ہو سب کو, تو وہاں یہ مسئلے کم ہو جائیں گے. جہاں کسی کے پاس بہت زیادہ پاور, جہاں کسی کے پاس بالکل نہیں, تو پھر یہ پیٹرنز فرق طرح سے اپنا رنگ دکھاتے ہیں, اور عزت ایک کنٹرول کا ایشو بن جاتی ہے, ایک اکنامک ایشو بن جاتی ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اکثر جب کسی عورت کو کاری قرار دیا جائے تو پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے, کوئی کسی سے قرضہ واپس لینا ہوتا ہے یا کسی کے پاس پیسے آئے ہوتے ہیں, آپ نے اس کی وصولی کرنی ہوتی ہے. آپ اس کو کاری کے کیس میں انوالو کر کے اپنی عورت کو خرچ کر دیں, وہ تو ویسے ہی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, اور مرد اپنی جان بچا لے پیسے دے کے. اس میں پھر قانون بھی ملوث ہو جاتا ہے, اس میں آپ کی پولیس بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کا جاگیردار بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کا ڈپٹی کمشنر بھی آ جاتا ہے, کیونکہ سب اسی سوچ کی پیداوار ہے اور ہر ایک کا پاور اسی سے کہیں جڑ جاتا ہے.